دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے تقریر فرمائی ہے، گویا یہ بطور وزیر اعظم ان کی آخری تقریر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ خطاب کیا تھا، بلکہ گویا ایک مرثیہ تھا ان کی سیاسی موت کا، ان کی حکومت کے اختتام کا۔ اور عام نارمل جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو سٹرانگ فوٹنگ پر اور کچھ عقل و خرد کے احصار کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کی حکومت جانا گویا کوئی اتنا سانحہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ کم بیک سٹیج کر سکتے ہیں، وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں۔ اور سیاست کا مطلب یہ ہے، خاص طور پر ماڈرن سیاست جو ڈیموکریٹک سیاست ہے، کہ آپ کبھی ابھرتے ہیں، کبھی واپس جاتے ہیں اور پھر ابھرتے ہیں، یعنی حکومتیں آتی جاتی ہیں۔ اس طرح وہی شخص جو آج حزب اختلاف ہے، کل وہ اقتدار میں ہوگا، جو آج حزب اقتدار ہے وہ کل اختلاف کی صفوں میں ہوگا۔ لیکن خان صاحب کیونکہ ایک مصنوعی شخصیت ہے، مصنوعی پارٹی ہے، جسے کچھ مہربانوں نے کسی کی کینہ پروری میں پروان چڑھایا، اور بالآخر جب انہیں یہ بوجھ محسوس ہوا کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے اس سے جان چھڑائی۔ چلو وہ بے شک اپنی جان چھڑائی، لیکن بہرحال قوم کی بھی جان چھوٹی، لیکن حقیقتاً جان تب چھوٹے گی جب وہ بھی اپنے کھال میں رہیں گے جی۔ تو بہرحال خان صاحب نے اپنا مرثیہ کم و بیش پونے دو گھنٹوں لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔ تو بقول فریاد آذر کہ پڑھا تھا لکھنا مجھے خود ہی مرثیہ میرا، پڑھا تھا لکھنا مجھے خود ہی مرثیہ میرا، کہ میرے بعد بھلا اور کون تھا میرا۔ خان صاحب کا سانحہ یہ ہے، ذاتی اور سیاسی، کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا وین کرنا، یعنی انہاں تو بعد انہاں دا وین کرنا کوئی نہیں، سیاسی وین خاص طور پر۔ یعنی دیکھیں نواز شریف کو اور ان کے خاندان کے تقریباً ہر اہم فرد کو جو ہتھے چڑھا، انہوں نے یا جلاوطنی پر مجبور کیا، یا انہوں نے قید میں رکھا، اور قید 2-4 دن، ہفتے نہیں بلکہ مہینوں اور سالوں رکھا، جتنا وہ میکسیمم رکھ سکتے تھے۔ لیکن ان کا بین کرنے والا، یعنی بین کرنے والا موجود تھے، اور وہ بین ہوتا رہا، اور بالآخر آپ نے اس کا آؤٹ کم دیکھ لیا۔ تو ہمیشہ جو پوچھل کٹے لوگ ہوتے ہیں، دم کٹے، ان کا بین کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب ہیں۔ وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں ان کے بچے لندن میں ہیں، یا لندن میں ان کی پراپرٹی ہے، تو بندہ پوچھے تمہارے بچے کہاں ہیں؟ وہ لندن میں ہیں تو پھر بھی اپنی کسٹڈی میں ہیں، آپ کے بچے تو کسی اور کی کسٹڈی میں ہیں، تم یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دعوے دار ہو، لیکن وہ جس گود میں پروان چڑھے ہیں، ظاہر ہے اب جوان ہیں، اب بھی انہیں توفیق نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کی بات یا پاکستانیت کے قریب ہوں، وہ کسی یہودی یا عیسائی کی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ ظاہر ہے جو اس انوائرمنٹ میں جو اس کی پروڈکٹ ہے تو اسی کا رنگ اس پر چڑھتا ہے۔ لیکن آپ زبان اتنی لمبی دراز کرتے ہیں کہ علماء کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، جنہوں نے آنکھ ہی گویا دینی ماحول میں کھولی ہے، اور دین داری اور دین سکھانا اور دین سیکھنا ان کی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، بلکہ صرف وہی جزو، باقی اس سے ڈیریویٹو ہیں باقی چیزیں۔ تو بہرحال یہ عجیب و غریب کہانی ہے کہ جو خود کسی کیچڑ میں لت پت ہے جی، وہ دوسروں کو پتہ نہیں کیا تانے دیتا ہے کہ تم پر گرد پڑی ہوئی ہے، یا پڑ سکتی ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو بہرحال یہ تھی ان کی کہانی۔ اور پھر دیکھیں تقریباً پورے پاکستان میں حکومت ان کی سوائے سندھ کے
آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، اپنا فیڈرل حکومت، خاص طور پر پنجاب اور فیڈرل حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس قسم کے جلسوں میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیکسٹ ڈور ہیں۔ ان تمام وسائل اور جس طرح امپیونٹی سے اور بے شرمی سے انہوں نے سارے حدود و قیود توڑ کے اور قواعد و ضوابط توڑ کے، جس طرح کہ ان کا سٹائل ہے، وہ اپنی اس قسم کی شوز منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب کے باوجود زیادہ سے زیادہ بیسٹ اسٹیمیٹ جو ہے وہ 30-35 ہزار کا مجمع اکٹھا کر سکے، اور اس طرح اس کو اگر پر حکومت آپ بدلیں تو 6-7-8 ہزار پر حکومت بنتے ہیں، اور اتنے تو ایک عام صوبائی حلقے میں ایک عام سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بندے اکٹھے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی امپریسو شو نہیں تھا، یہ گویا ایک سسکی تھی جو خان صاحب نے اپنی داستان غم سنانے کے لیے چند لوگوں کو آواز دی، بلکہ ان کو کچھ کو زبردستی اور کچھ کو مراعات دے کر، یہاں تک کہ اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں اور حکومتی مشینری کو یوز کر کے گویا نیو پٹواریزم جو ہے اس کا استفادہ کیا گیا۔ تو یہ اتنے بندے، جبکہ دوسری طرف صرف مولانا کے یعنی JUI کا اگر جلوس دیکھیں، مارچ دیکھیں، تو اس میں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ، کم و بیش 80-90 ہزار یا لاکھ کے لگ بھگ، بہت بھی محتاط اندازے ہوں تو اتنے لوگ ہیں، اور کم و بیش اتنے ہی مریم نواز، رمضہ، شہباز کے جلوس میں لاہور سے رواں دواں ہیں، اور کسی وقت بھی وہ پہنچ جائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بغیر حکومتی مشینری کے ہیں اور اگینسٹ ہیوی یارڈز ہیں، اور یہ حکومتی مشینری کے ساتھ ہے، لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کے سائز کا، اس کے کوانٹم کا۔ تو اس طرح خان صاحب نے گویا اپنا نام نہاد سرپرائز جو ہے وہ بالآخر دکھایا، ٹرمپ کارڈ آخری پتہ پھینکا جو فیصلہ کن تھا ان کے بقول، جس کے لیے بڑی ہائپ کریٹ کی گئی، بڑا ہیجان انگیز فضا جو ہے وہ بنائی گئی کہ گویا بس پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو آخر میں نکلا کیا، ایک مبہم سی بات کہ دیکھیں میرے پاس کاغذ ہے، کاغذ ہر ایک کے پاس اور اس میں سازش ہے، گویا سازشی جو ہیں وہ خط لکھ کر سازش کرتے ہیں۔ تو مبینہ طور پر وہ کاغذ یا تو وہ تھا جو یورپین ایمبیسیڈرز نے یہ ایک لکھا کہ رشین انویژن جو ہے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، یہ ایک رسمی سی بات ہوتی ہے۔ باقی ممالک کو بھی یہ کہا گیا ہے، باقی ممالک کو بھی، جس طرح بالکل ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پر اپنا تم کیوں نہیں بولتے، یا فلاں ایشو پر تم کیوں نہیں بولتے، یا اسلاموفوبیا پر بالفرض کیوں نہیں بولتے، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ کوئی کنسپیریسی نہیں ہے کہ اس لیے وہ دوڑیں اور پاکستان کی حکومت کو بدلیں اس لیے کہ پیوٹن کے خلاف ہیں وہ۔ تو یعنی پھر یہ ہے کہ ہماری رشتہ داری نہ پیوٹن سے ہے نہ اس کے مخالفین سے ہے۔ پیوٹن نے بھی پاکستان کو، یعنی پیوٹن کو اگر رشیا یا سوویت یونین کا نمائندہ تصور کریں تو انہوں نے بھی پاکستان کو، افغانستان کو بے شمار نقصانات پہنچائے ہیں، ملینز کے حساب سے قتل و غارت کی ہے۔ اسی طرح جو یعنی امریکی ہیں یا ان کے حاشیہ بردار ہیں انہوں نے بھی کی ہے، اور ہم نے دونوں صورتوں میں بہرحال ڈالر کمائے ہیں، اور وہ ڈالر ان لوگوں نے ان کی سربراہی میں، اور سب سے استفادہ زیادہ انہوں نے کیا ہے جو خان صاحب کے سلیکٹرز تھے یا ہیں، اور خان صاحب جن کے لیے الیکشن کیمپین باقاعدہ چلاتے رہے ہیں مشرف کے دور میں، ان کے ریفرینڈم کے لیے، اور ان کے دست و بازو بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور ان کی محنت سے، ان کی آشیرواد سے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے ایک سیٹ بھی حضور نے لی تھی، اگر ڈیمانڈ کرتے تھے مجھے 100 دیں، لیکن وہاں سے ایک ہی نصیب ہوئی تھی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان لوگوں کا نام لو، دوسروں کا نام کیوں لیتے ہو؟ تو بہرحال یہ سرپرائز جو ٹرمپ کارڈ ہے، یا تو وہی ہے، یا یہ ہے کہ ایک وہ NGOs کے حوالے سے یا ڈیموکریسی اور ریلیجن وغیرہ کے حوالے سے ایک سالانہ امریکی سینٹ میں
امریکی کانگریس میں رپورٹ اور انتظامیہ جو ہے وہ سبمٹ کرتی ہے، یا جب بجٹ تفویض کرنا ہو تو اس حوالے سے کہ کون سی این جی اوز کو سپورٹ کریں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا ذکر پاکستان کا بھی تھا. تو پاکستان میں جو این جی اوز ہیں جو ویسٹرن لوگوں کی منظور نظر اور بلو آئیڈ ہیں، وہ زیادہ تر خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا خیبر پختونخوا میں انہی کے تعاون سے تعلیمی معیار نام نہاد انداز میں بہتر اور نصاب میں رد و بدل اور اس قسم کی کہانی بنائی گئی. لہذا ان کے فیض یافتہ خود خان صاحب ہیں. فارن فنڈنگ کیس خان صاحب کا ہے، جن کو باہر سے پیسے ملے ہیں اور مشکوک لوگوں سے ملے ہیں، جس کے لیے وہ پچھلے 7-8 سال سے عدالت میں یا الیکشن کمیشن میں جھوٹ بول کے اور لیت و لال سے کام لے کے اپنا معاملات چلا رہے ہیں. لہذا اوروں کو نصیحت خود میاں فضیت. ہاں جی. تو یہ ٹرمپ کارڈ کے سلسلے میں ہی جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ٹرمپ کارڈ ہے، یہ سرپرائز ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ گویا وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا. اور مرزا غالب نے اسی پر کہا ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پردے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پردے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا. تو اس پر حیدر علی آتش نے بھی خان صاحب کے لیے شاید کہا ہوگا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. اور خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی ہزار باتیں بتا رہی تھی کہ ان کا مورال ڈاؤن ہے، رنگت اڑی ہوئی ہے. ہاں جی. اور یعنی حالات نظر آ رہے ہیں کہ مایوس ہیں اور گویا آخری سسکی لے رہے ہیں سیاسی سینس میں. تو اسی والے سے احسان دانش نے بھی شاید یہی انہی کے لیے کہا ہے کہ یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. تو اس طرح جو خان صاحب ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں. حقیقت میں وہ یعنی مذہب کی بنیادی چیزوں سے بھی ناواقف ہیں، جاہل مطلق ہیں، اور پوری طرح کلمہ بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ نہیں آتا. انہوں نے تقریر میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، تو انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوری طرح ایک مرتبہ بھی کم از کم میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے صحیح ادا کیا ہو. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی وہ علماء کے لیول پر کوئی تجوید و قرت کے ساتھ یہ چیزیں ادا کرنے کے قابل ہوں، لیکن ایک عام ایوریج جو مسلمان ہے اس کے مطابق تو ہونی چاہیے. جب اتنے بڑے فورم سے، اتنے بڑے گویا پوڈیم سے آپ بول رہے ہو اور گویا امت مسلمہ کے لیڈر بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہو، تو پھر کچھ بنیادی چیزیں تو ٹیوشن بھی رکھ کے بندہ سیکھ ہی لیتا ہے. ویسے جذبے کے تحت نہ بھی سیکھے تو ایک پریگمیٹک اپروچ کے حوالے سے سیکھ لیتا ہے. لہذا یہ امر بالمعروف وہ کن کے مقابل پر کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے پر. یار بندے کو کوئی حد ہے کہ کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے. اور بار بار اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی وہ دین یا دین سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی سینسیبل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے. اور ایک دو مرتبہ نہیں، یہ گویا ان کے لیے ایک روٹین اور معمول کی بات ہے. کبھی صحیح بات کوئی نکل جائے تو گویا وہ ایکسیپشنل ہوگی. تو لیکن جب دوسری طرف وہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں، برے ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کی نقلیں اتارتے ہیں، تو اس وقت آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کی زبان میں کتنی روانی ہے. جی، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ جس کلچر کے نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کلچر کے ہیں نہیں، وہ پروڈکٹ کسی اور کلچر کے ہیں جو خود حدود اللہ کو، نکاح و طلاق و عدت کی حدود کو قائم نہیں رکھتے. اب وہ لیکچر دیتے ہیں جی کہ میں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. تو بہرحال یہ تو ان کی گویا زندگی کھلی کتاب ہے کہ وہ کس غلاظت کے نمائندہ ہیں اور جن کی تصدیق کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. خاص طور پر جب علماء کی بات کرتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ذرا بھی ہچکچاتے نہیں، جبکہ اہل ایمان کو جب علماء کے متعلق کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی جائے
کسی ایک فرد کے متعلق نہیں، تو وہ اس سے تھوڑا تذبذب کا شکار ہونا چاہیے، تھوڑا اسے غور کرنا چاہیے کہ ایک خاص طریقے سے اختلاف کا بھی اظہار جو ہے وہ مناسب رہتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح انہوں نے بھٹو صاحب کی نقل اتارنے کی گویا کوشش کی ہے، گویا بھٹو ثانی بننے کا جو ہے وہ جذبہ ان میں پایا گیا ہے۔ لیکن بھٹو صاحب جن حالات میں وہ موجود تھے اور ان کی سیاست کامیاب ہوئی اور پھر ایک المناک انجام کی طرف گئی، ظاہر ہے وہ حالات مختلف تھے، آج حالات مختلف ہیں، اور پھر بھٹو صاحب کسی وزارت عظمیٰ کے اینڈ پر یہ ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے، گویا انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل جب کریئر سٹارٹ کیا ایوب سے رفاقت کے اینڈ ہونے کے بعد، تو پھر یہ سٹائل اپنایا۔ گویا اس وقت شک کی گنجائش ابھی تھی، خان صاحب نے وہ فائدہ اٹھا لیا ہے، لیکن خان صاحب نے فائدہ دوسری طرح اٹھایا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں اقتدار کے سنگھاسن پر گویا زبردستی کہہ لیں آپ پکڑ کر بٹھا دیا ہے، اور اس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ کمبل ہے، اسے پکڑ کر ہم خود بھی ڈوب جائیں گے، لہذا انہوں نے اس کمبل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا کوئی موازنہ نہیں ہے، وہ ان سے کہیں زیادہ کرشماتی شخصیت تھے، اور ان کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی سیاسی تھا، اور ان کے اپنے اس وقت کے حالات کے مطابق جو تقاضے تھے ان حالات کے، اس کے مطابق انہوں نے رسپانڈ کیا اور گویا ایک جدت دی سیاست کو، جس میں ظاہر ہے وہ کامیاب ہوئے، اگرچہ وہ بھی ایک کنٹروورشل دور تھا، بہرحال وہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج کے حالات میں آپ نے ہیرو بننا تھا تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ پاکستان کے اصل جو پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دیتے، جنہوں نے آپ جیسے ایک نان انٹیٹی کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا تاج پہنایا ہے، ان کو تشتزبام کرتے، اور وہ کرنے کا وقت تھا جب ایکسٹینشن انہوں نے مانگی تھی۔ نواز شریف کے ساتھ کوئی انہوں نے بننا ساجا نہیں ہے کہ کوئی کسی قلعے دا روڑائی، یعنی وہاں بھی ایکسٹینشن ہی کی بات تھی کہ جن لوگوں نے آپ کو بٹھایا ہے وہ انشور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں ایکسٹینشن مل جائے، اور وہ انہوں نے لے لی۔ اگر نواز شریف بھی پہلے اس پر راضی ہوتے تو پھر آپ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لہٰذا اصل جو تھے لوگ ان کو ایکسپوز آپ کرتے، یا پھر سیکنڈ آپ کے لیے آپشن یہ تھا کہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور وہ بڑی جاندار صورتحال ہے تمہارے خلاف، تو اس وقت آپ اسمبلی ڈیزالو کے میدان میں آ جاتے اور گویا ان کو پریمپٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ عوام میں آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، آپ ایک مصنوعی ہیں، اور مصنوعی ظاہر ہے کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ ایک بار ہی چڑھتی ہے، بار بار نہیں چڑھتی، تو وہ ایک دفعہ کاٹ کی ہنڈیا پکا کے آپ سالن کھا چکے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ ذاتی یعنی پارسائی کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو بڑے قومز کی تشکیل کے لیے حاضر ہوئے تھے اور ٹماٹر اور آلو کے لیے نہیں، تو وہ بھی عجیب بات ہے کہ 2-3 اشعار میں آپ نے ایک نظم کے آپ کو سناتا ہوں، پہلے سنا چکا ہوں لیکن پھر مزہ لے لیں کہ ہے ہر لمحہ پہلے سے بڑھ کر رسوائی کا، شور ہر سو بارات چوراں کی شہنائی کا، کوئی روپ دھارے ہوئے ہے پارسائی کا، حجاب ہے مزار سے چرائی ایک مائی کا، بس سرکہ ہی ہے فقط ذریعہ کمائی کا، شاہکار ہے روسیا مب وطن دائی کا۔ جی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف یا ان کے والد جو تھے کارخانے دار تھے، ظاہر کارخانے دار تھے، وہ پاکستان کے بننے سے پہلے بھی کارخانے دار تھے، جب آپ کے والد ملازمت پیشل آدمی تھے، تو کارخانے دار ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لہذا وہ بھی کارخانے دار تھے اور بھی کئی لوگ کارخانے دار تھے۔ اب ظاہر ہے سیاست میں آئے تو سیاست میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا،
آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ مقروض ہو گئے جب پہلا الیکشن لڑا، ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے خیرات مانگنا شروع کی، اور جن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے پیسے کمائے، انہیں سے 50 کروڑ کا چندہ لے کر، انہیں سے زمین لے کر آپ نے اپنی کریئر کا گویا سپرنگ بورڈ جس کو آپ نے بنایا، شوکت خانم اپنی ماں کے نام پر چندہ اکٹھا کیا، گویا ماں کی دہائی دی، چندہ اکٹھا کیا، اور خیرات اور صدقے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ ارب پتی بن گئے. آپ کے نزدیک کیونکہ بھیک مانگنا اور صدقہ و خیرات چوری کرنا ہی ایک جائز کمائی کا ذریعہ ہے، کارخانہ لگانا یا کاروبار کرنا وہ تو آپ کے نزدیک برائی ہے. تو اس لیے اس کا کوئی آپس میں موازنہ نہیں ہے. محنت کر حسد نہ کر. ہاں جی. تو اسی طرح وہ ترقی کے دعوے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں 5.8 کے قریب گروتھ ریٹ تھا، اور پھر یہ خان صاحب نیگیٹو میں لے گئے. یہ ان کی ترقی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ڈیم بنائے ہیں یا بن جائیں گے، مستقبل میں تو بہت کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، پاکستان ترقی کرے گا. لیکن تمہاری کارکردگی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تم نے کہا کہ 350 ڈیم ہم نے بنائے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، نظر نہیں آتے. شاید کوکاف کے جنوں نے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. اس طرح ایک بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی، جب کسانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو انسیکٹیسائڈس کی، وہ مارکیٹ سے گم ہو جاتی ہیں، بہت ایگزوربیٹنٹ پرائسز پر ملتی ہیں. جب کھاد کی ضرورت ہوتی ہے تو کھاد ندارد، اور پھر انہیں لوٹ کے جو ہے وہ کھاد دی جاتی ہے. اس طرح آپ کے دور میں گندم کا، چینی کا بحران پیدا ہوا. کیا یہی ایگریکلچر کی ترقی ہے؟ کسان دیکھ لیں، وہ ادھموا ہوا ہے. کسان پاکستان میں جو ہے وہ سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، کاشتکار طبقہ، اور خان صاحب نے اس کو پہلے سے کہیں بڑھ کے پیس کے رکھ دیا ہے. اور ان کے حاشیہ برداروں نے جو ان کا کچن چلاتے رہے، انہوں نے سب سے زیادہ خون کسان کا کیا. تو یہ ان کی یہ ترقی ہے. جہاں تک قومی غیرت کی بات کرتے ہیں، قومی غیرت جنہوں نے بیچی، ان کے آپ ریفرینڈم کے ایجنٹ تھے اور ان سے سیٹوں کی بھیک مانگتے تھے، اور پھر انہی کی چھتر چھایا تلے آپ کو وزارت عظمیٰ کسی کے بغض میں بخشی گئی تھی. تو یعنی جو محب وطن دائی ہے نا، جس کی پیداوار آپ ہیں، یہ کارنامے ان کے ہیں، اوروں کے نہیں ہیں. اوروں کا اگر کوئی ہوگا تو ان کے دباؤ کے تحت ہوگا. تو بہرحال اللہ کرے کہ پاکستان کے جو بھی کرتا درتا ہے، بالآخر ان کو یہ عقل آ جائے کہ وہ ذاتی مفاد کو پر رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دیں، اور اپنی 2-4 سال کی ایکسٹینشن کے لیے یا کسی محکمے میں تعیناتی کے لیے پاکستان کو برباد نہ کریں. تو یہ تھی خان صاحب کی داستانیں کی سرفروشی، آپ کہہ لیں کہ بنتے تو وہ سرفروشی ہیں، بے شک کچھ اور فروش ہوں. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.